اچھا، آپ سے نا اگر یہ کہا جائے کہ کسی گاڑی کو چلانا ہے اور بریکس لگا کے گاڑی کو چلایا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب آپ بریکس کا استعمال زیادہ کریں گے تو ان بریک کے استعمال سے ایک تو آپ کی گاڑی کا جو انجن ہے وہ گرم ہو جائے گا، دوسرا آپ کی گاڑی کے جو بریکس ہیں ان کے لوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 کہ جب بھی آپ بریکس کا استعمال کریں گے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، یا آپ کی سپیڈ جو ہوگی وہ سلو ہو جائے گی۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایکسیلیٹر کا استعمال کریں اور بریکس کا استعمال کم کریں۔ اسی طرح بالکل ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہم زندگی میں بہت ساری بریکس کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی رسک نہیں لیتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو رسک لینا ہے یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ بعض اوقات جب آپ رسک نہیں لیتے، اصل میں وہ بہت بڑا ایک رسک بن جاتا ہے۔ جب تک آپ زندگی میں رسک نہیں لیتے، جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ وہاں ہی رکے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو رسک لینا پڑے گا۔ جب تک آپ رسک نہیں لیں گے آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اصل میں ہم لوگوں میں نا ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری کامن ہے اور تقریباً ہر بندے کو لگی ہوتی ہے، کہ ہم زندگی میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کام کو کیا تو ہو سکتا ہے ہم ناکام ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ جیسے آپ اگر کسی کسان کو کہیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی اس بار تم نے کوئی گندم کاشت کی ہے، تو وہ کسان آگے سے جواب دے گا کہ بھائی اس بار میں نے گندم کاشت نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس بار بارشیں نہیں ہوں گی، یا مجھے ڈر ہے کہ اس بار فصل کو کیڑا لگ جائے گا۔ تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے اس بار کیا کاشت کیا ہے، وہ کہے گا جی کچھ بھی نہیں کاشت کیا کیونکہ میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کے اندر یہ منفی رویہ ہوگا آپ زندگی میں رسک نہیں لیں گے، جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں پہ رکے رہیں گے۔ وقت گزرتا جائے گا، محض آپ کے دن گزریں گے، مہینے گزریں گے، سال گزر جائیں گے، آپ ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہیں گے۔ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ زندگی صدیوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی اگر بدلنا ہو تو وہ ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ وہ اس لمحے میں بدلتی ہے جس لمحے میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ پہلی بات بیٹا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ رسک لیں، زیادہ سے زیادہ آپ کسی چیز کو ٹرائی کیا کریں۔ دوسری چیز ہے بیٹا وہ ہے مستقل مزاجی۔ لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے، لوگوں کے اندر نا کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی جبلت میں یہ شامل ہے کہ جب بھی انسان کسی نئے کام کو شروع کرتا ہے، وہ کام جب اس کو مشکل لگتا ہے تو اس کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی کام کو شروع کریں، جب آپ فرسٹ ٹائم کریں گے آپ سے نہیں ہوگا، سیکنڈ ٹائم سٹارٹ کریں گے نہیں ہوگا، تھرڈ ٹائم کریں گے نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ جب آپ اس کام کو کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس کام میں چیمپئن ہو جائیں گے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ استقامت میں کرامت ہے، کہ آپ ایک کام کو جب آپ مسلسل کرتے رہیں گے نا تو آپ کو وہ کام آسان لگے گا۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچیو تو کرنا چاہتے ہیں، جیسے کسی انسان کا ویٹ بڑھ گیا ہو اور اس کا ہو کہ میں نے ویٹ کم کرنا ہے، صرف 2 دن جائے گا تو ویٹ کم نہیں ہوگا، اس کو مسلسل ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے ایگزامس میں اگر 90% یا 95% ایگزامس میں مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فقط آپ 2 یا 3 دن پڑھیں گے یا 1 مہینہ پڑھیں گے تو آپ کو رزلٹس نہیں ملیں گے۔ آپ کو مسلسل تھرو آؤٹ دا سیشن آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، لوگ جب ٹرائی کرتے ہیں نا تو جب ان سے نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اچھا، نہ ہونا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ آپ کو نا اس سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہے۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں
کہ جب وہ چلنا سٹارٹ کرتا ہے، شروع میں ہو سکتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ گر جائے، پھر ہو سکتا ہے وہ ایک سٹیپ لے، ایک سٹیپ کے بعد گر جائے، کرتے کرتے پھر وہ 2 سٹیپ لے گا، 2 سٹیپ کے بعد گر جائے گا، لیکن وہ ناکام نہیں ہوتا، یہ ساری اس کی لرننگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات بیٹا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ 9 بار ناکام ہونے کے بعد جو 10ویں بار آپ کامیاب ہوتے ہیں اسی کا نام جیت ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی کہ آپ کسی چیز کو فرسٹ ٹائم کریں اور آپ سے ہو گئی ہو، اصل میں یہ ہے کہ کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو، کہ مشکلات آ رہی ہوں، مشکلات کے باوجود اگر آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے بیٹا کہ لوگ تیاری نہیں کرتے، لوگوں کے پاس ڈریمز بڑے ہوتے ہیں، خواب بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی پریپریشن نہیں کرتے اور اس کی پریکٹس نہیں کرتے۔ جو انسان کا جو اعتماد ہوتا ہے نا، وہ اعتماد انسان کا پریکٹس سے آتا ہے۔ جس طرح کی آپ کی پریکٹس ہوگی اسی طرح کا آپ پلے کریں گے۔ اگر آپ کی پریکٹس ٹھیک ہے آپ اچھا پلے کریں گے، لیکن اگر آپ کی پریکٹس ٹھیک نہیں ہے تو آپ اچھا پلے نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا میتھس کے اندر یا فزکس کے اندر آپ نے جتنی اچھی پریکٹس کی ہوگی، ایگزام کے اندر جب آپ کو کوشچنز آئیں گے تو آپ فلو کے ساتھ اس کو کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دیا ہو، پریکٹس نہ کی ہو، تو جب پیپر ہوتا ہے، پیپر سامنے آتا ہے، میتھ کا آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھا پلے کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پریکٹس ٹھیک نہیں کی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ایک ایوریج پرسن بننا ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بہترین انسان بننا ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بہترین انسان جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپرٹ اگر آپ نے بننا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی جو لائف ہوتی ہے اس لائف کے گولز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی لائف کو بڑے ایک ڈسپلن کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنی ترجیحات کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ آپ جب آپ کی ترجیحات واضح ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے نو کہنا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاں تک میں نے پہنچنا ہے وہاں تک جانے کے لیے اگر میں یہ کام بھی ساتھ کروں گا میں منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا، پھر آپ اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ دوستوں کے ساتھ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے، موبائل کے اوپر آپ ویڈیوز وغیرہ یا چیزوں کو سکرولنگ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے ذہن میں ہر وقت جو آپ کا مشن ہوتا ہے اس کی طرف لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 1000 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے تو اس 1000 میل کے فاصلے کی جو ابتدا ہے وہ آپ کے پہلے قدم سے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا پہلا قدم غلط ڈائریکشن میں نکل گیا تو 1000 کے آپ 2000 میل تک بھی چلیں آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پہلی چیز سب سے پہلے جو آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہے کہ اپنی منزل کا تعین کرنا ہوتا ہے، اپنے گول کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے ٹائم کو جو ریسورسز ہیں ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔